الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 152 ہے جس سے ہم آج کی اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت انذار کی سرگزشت جو انہوں نے فرعون کے سامنے پیش کی، اور پھر جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دعوت انذار دیا، اس کی ایک روداد ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کو دعوت دی، لیکن اتمام حجت کے باوجود فرعون نے اس دعوت کو انکار کر دیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ پوری کی پوری قوم جو کہ اس دعوت حق کی منکر تھی وہ سب سمندر میں غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور ان کی اصلاح اور تربیت کا عمل سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سے نوازا۔ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تاکہ آپ کو تورات دی جا سکے، لیکن اس اثنا میں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کی اطلاع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو آپ انتہائی غضبناک ہوئے اور غصے کے حالت میں جو اپنی قوم کی طرف لوٹے اور قوم کی گوشمالی کی۔ اس کا تذکرہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 152 سے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، عنقریب ان کے رب کا غضب ان پر پہنچے گا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی رسوائی سے وہ دوچار ہوں گے، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ افطرا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ شرک کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر افطرا قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ لہذا پھر آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 153 میں کہ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے یہ برے عمل کیے، شرک کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ فلما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ غضب و غصہ، جس غصے کی حالت میں وہ لوٹے تھے، جب وہ ان سے جاتا رہا، ان سے فرو ہو گیا غصہ، تو اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، یعنی وہ تورات کی تختیاں جس پر تورات آپ کو لکھ کر دی گئی تھی، وہ اٹھا لیں تاکہ اس کے ذریعے سے قوم کی تربیت اور تزکیے کا انتظام کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس سے جو کچھ بھی منقول ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب مسلسل ہدایت اور رحمت ہے۔ للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے خشیت اختیار کرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ہمارے وعدے کے لیے 70 آدمی چن لیے، ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اجتماعی توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70 نمایاں لوگوں کا انتخاب کیا کہ وہ آئیں کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اجتماعی توبہ کریں۔ فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور یہ 70 افراد پہنچے تو انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ہمارے، اگر آپ چاہتے تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے، یعنی یہ جو زلزلہ آیا ہے اگر آپ کو ہلاک کرنا ہی آپ کے پیش نظر ہے تو اس وقت جب قوم کے لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اس وقت بھی آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے اور مجھے بھی آپ ہلاک کرتے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو کیا آپ ہمیں اس پر ہلاک کریں گے جو ہم میں کچھ بے وقوفوں نے یہ عمل کیا، کچھ سفہاء نے، کچھ احمق لوگوں نے، نادانوں نے یہ عمل کیا، اس پر آپ ہم سب کو اس پر ہلاک کریں گے؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے مگر یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کی طرف سے امتحان ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اور آپ اسی کے ذریعے سے، ایسے ہی امتحانات کے ذریعے سے آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں اور آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔
اور جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا، یعنی اپنے قانون کے مطابق آپ کا معاملہ یہی ہے کہ ہدایت اور ضلالت یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، بے شک آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، تو بس ہمیں بخش دیجیے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور بے شک آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ، خیر اور بھلائی لکھ دیجیے، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہمارے لیے بھلائی اور خیر لکھ دیجیے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان 70 ان کے ساتھیوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بے شک ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی سے لو لگاتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے شک میرا عذاب تو میں پہنچاتا ہوں اسی کو جس کو کہ میں چاہتا ہوں، یعنی جو اس عذاب کا مستحق ہوتا ہے میرے قانون کے مطابق میں اس کو یقیناً عذاب پہنچاتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت وہ تو ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر وہ چھائی ہوئی ہے۔ یعنی عذاب کے معاملے میں تو یہ میرا قانون ہے کہ جو کہ اس کا مستحق ہوگا تو اس کو تو میں عذاب سے دوچار کروں گا، لیکن میری رحمت سب کے لیے ہے اور وہ ہر شے پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو پس میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، میں ان کے لیے عنقریب اپنی رحمت کو خاص کر لوں گا، اپنی رحمت کو لکھ لوں گا۔ پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ اہل ایمان ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ زمانہ حال کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس وقت جو مخاطبین تھے، اب خطاب کا رخ تحویل ہو گیا اور ان کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل ایمان اصل میں وہ کون ہے کہ جو کہ در حقیقت ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، یعنی یہ رسول نبی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان 3 القاب سے نوازا کہ رسول بھی، نبی بھی اور امی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، لیکن خاص وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے، اس لیے انہیں رسول بھی کہا گیا۔ اور یہ امی اصل میں بنی اسرائیل، بنی اسماعیل کو کہا کرتے تھے، اس لیے کہ بنی اسماعیل ان پڑھ تھے، اور امی سے در حقیقت ان کی مراد وہ ہوتی تھی کہ وہ شخص کے جو کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ماں والا ہے، تو در حقیقت وہ ابھی کچھ نہیں جانتا، تو وہ بنی اسرائیل پر گویا کہ اس طریقے سے بھپتی بھی چست کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ کتاب تو ہمارے اوپر نازل ہوتی رہی ہے، ہمارے اوپر آتی رہی ہے کتابیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی بنی اسرائیل، اور یہ امی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کا یہ القاب، انہی کا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے وہ واقعی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہیں، لیکن انہی میں سے ہم نے ایک رسول نبی چن لیا۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں، یعنی ان کی نشانیاں ان کو تورات میں مل جاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، اس سے پھر وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ والانجیل، اور انجیل میں بھی مل جاتی ہیں ان کی نشانیاں۔ تورات میں اور انجیل میں ان کی نشانیاں کہاں ملتی ہیں؟ تورات کی کتاب استثنا میں اس کے باب 18 کی آیت نمبر 15 سے 19 میں یوں بیان ہوتا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل چونکہ ان کے کزن ہے بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے، تمہاری ان کزن میں سے میں ایک نبی برپا کروں گا۔ تو لہٰذا ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ نبی محمد
یہ رسول نبی امی یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے پاکیزہ کھانا حلال کرتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے جو اپنی فقہی موشقافیوں کے ذریعے سے بعض پاکیزہ کھانے کو بھی حرام کر لیا تھا، یہ آ کر ان کو حلال کرتے ہیں کہ تمام پاکیزہ کھانا یحل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ویحرم علیہم الخبائث اور تمام خبائث، تمام ناپاک چیزیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، جس سے تمہاری طبیعت ابا کرتی ہے، جس سے تمہاری فطرت انکار کرتی ہے، تم خود سمجھتے ہو کہ یہ چیز کھانے کی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے وہ حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتارتے ہیں ان کے سروں سے ان پر بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ توق، وہ بندشیں جو ان پر پڑ گئی تھی، ان پر ڈال دی گئی تھی. یعنی وہی یہود کے علماء جنہوں نے اپنی فقہی موشقافیوں سے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، بہت سے پاکیزہ چیزوں کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا اور ان پر خواہ مخواہ کے بوجھ اور بندشیں لاحق کر دی تھیں، ان میں ان کو مبتلا کر دیا تھا اور اپنے مرضی سے دین بیان کر دیا تھا کہ یہ تم پر حلال ہے، یہ تم پر حرام ہے، یہ ہے دین. تو اس طرح سے جو بندشیں اور جو جکڑ بندیاں یہود کے علماء نے جو ان پر تاریک کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ نبی کا یہ کام ہوگا کہ وہ آ کر ان بندشیوں سے، ان جکڑ بندیوں سے تمہیں نجات دلائیں گے. امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور پھر ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ بندشیں بھی تم سے دور کریں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو پس جو لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لے کر آ گئے، وَأَذْرُوهُ اور انہوں نے ان کی تعظیم کی، ان کی حمایت کی، ان کی توقیر کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کی، ان کے مشن میں ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کی، اس نور کی اتباع کی جو کہ اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نور ہدایت، یہ کتاب جو اتاری گئی ہے، اس کی انہوں نے پیروی کی. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی یہ 4 بنیادیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی. تذکرہ تو ان بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے در حقیقت تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پائیں اور اس نشانیوں کے بعد وہ ان پر ایمان بھی لے کر آئے، ان کی توقیر و تعظیم بھی کی، ان کو رسپیکٹ کیا، ان کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی، اس ہدایت کی اتباع کی، یعنی اس قرآن حکیم کی جو کہ ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا. اولئک هم المفلحون تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. لہذا آگے ارشاد ہوتا ہے قل یا ایھا الناس اے لوگو، اے انسانوں. یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بعثت، عالمگیر رسالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے، جس کو قرآن حکیم سورہ انبیاء میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں بیان ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اور بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو یہاں پر بھی پوری نو انسانیت کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آپ کا یہ پیغام پوری نو انسانیت کے لیے ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے کہ یا ایھا الناس اے لوگو، اے انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف، جمیعا تم سب کے سب کی طرف میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض وہ اللہ تعالیٰ کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین میں بھی. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یحیی و یمیت وہی ہے جو کہ زندگی عطا کرتا ہے، وہی ہے جو کہ مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ تو پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وہ رسول یعنی یہ نبی امی رسول پر، رسول النبی الامی، اس امی نبی رسول اس پر تم پس ایمان لے کر آ جاؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ وہ نبی جو کہ ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر بھی اور اس کے کلمات پر بھی، اس کی باتوں پر بھی. یعنی وہ نبی خود سب سے پہلے ان باتوں پر ایمان لے کر آتا ہے جو اس پر نازل ہوا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لے کر آئے اللہ کے رسول بھی اور وہ لوگ جو کہ اہل ایمان ہیں اس چیز پر جو کہ ان پر نازل کیا گیا. تو الذی یؤمن باللہ وکلماتہ جو کہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر
اور اس کے کلام پر، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو پس انہی کی اتباع کرو، انہی کو فالو کرو، انہی کی پیروی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اب بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ اس بات کو ضرور مان لیں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک امت تو حق کی ہدایت دیتا رہا ہے، حق پر قائم بھی رہا اور حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے مطابق ہی عدل کرتا رہا، حق کے مطابق ہی انصاف کرتا رہا، عدل کرتا رہا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا 12 گھرانوں میں، 12 قبیلوں میں، یعنی ان کے یہ 12 قبیلے تھے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور پھر ہم نے وحی کی موسیٰ پر جبکہ اس کی قوم نے ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، تو پھر ہم نے یہ وحی کی کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ تم اپنا یہ عصا اس پتھر پر مارو، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر اس میں سے پھوٹ نکلے، پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو پہچان لیا اس میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے گھاٹ کو، اپنے اپنے چشموں کو، یعنی یہ 12 قبیلے تھے تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری فرما دیے، اور ہر قبیلہ نے اپنے گھاٹ کو متعین کر لیا تاکہ یہ پانی پلانے کے مسئلہ بھی ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بن جائے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر سایہ کیا بدلیوں کا سایہ ان پر ہمیشہ طاری رہا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر نازل کیا من اور سلویٰ، یعنی وہ لقدق صحرا میں آباد کیے گئے، وہاں پر وہ آئے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے سائے کے طور پر ہم نے بدلیوں کا ایک ٹکڑا ان پر ہر وقت طاری رکھا تاکہ وہ انہیں سائے فراہم کرتے رہے، اور کھانے کا بھی کوئی وہاں انتظام نہیں تھا تو اس کے لیے ہم نے انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ من ایک شبنم کی مانند چیز ہوتی تھی جو زمین پر آ کر گرتی تھی اور وہ ایک روٹی کی شکل بعد میں اختیار کر لیتی تھی، یہ ان کے لیے کاربوہائیڈریٹ کا کام کرتا تھا۔ اور سلوہ بٹیر کے مانند چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے جسے وہ بڑی آسانی سے پکڑ لیتے تھے، یہ ان کے لیے پروٹین کا کام کرتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا عطا فرما دی کہ انہیں ہم نے من و سلوہ کے ذریعے غذا عطا کی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو رزق میں سے دیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے جو ہماری نعمتوں کی ناقدری کی تو در حقیقت انہوں نے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بن گئے، اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے تھے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ ہمارے سامنے تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی آ چکے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اب بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کس طریقے سے تمہارا ہم نے خیال رکھا، اور کس طریقے سے فرعون کی چنگل سے تمہیں نجات دلائی، اور کس طرح سے تم پر عنایتیں کی اور نعمتیں کی۔ پھر آگے ایک اور واقعے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس واقعے کو بھی کہ جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر بس جاؤ، یعنی کوئی بستی ان کو فتح کر کے دے دی گئی، غالباً فلسطین کی کوئی بستی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتح کر کے دے دی، تو کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے تم جہاں سے چاہو با فراغت۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو کہنا حِطّہ، یعنی یہ استغفار کا کلمہ تھا، استغفار کرتے رہنا، کہنا استغفر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دیکھو اس بستی کے جب دروازے سے داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری تمام کے تمام خطائیں اور گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور ان قریب ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے، نیکی کرنے والوں میں تمہیں ہم شامل کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اس کے سوا لفظ سے جو انہیں کہا گیا تھا، اس کی سوا بات سے جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا حتہ کے الفاظ کہنا، یعنی استغفار کہنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، لیکن انہوں نے اس سے کچھ اور ملتے جلتے الفاظ سے بدل دیا، حتہ کے بجائے کچھ اور لفظ کہنے لگے۔ اس طرح کی وہ نافرمانیاں اور اس طرح کی وہ مین میخ نکالنا اور اس طرح کے دین کے معاملے میں وہ غیر سنجیدہ رویہ، یہ ان کا ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا بسبب اس ظلم کے جو وہ کرتے رہے۔ یعنی تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ اس بستی میں اور بھی لاتعداد قسم کے وہ ظلم و ستم کی روش اور گناہ کی روش اختیار کرتے رہے،
تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً. پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ان کو ایک اور واقعہ بھی سنائیے. بنی اسرائیل کو ان کا ایک اور معاملہ کیا ہوا, ایک اور ان کی ہٹ دھرمی اور دین میں مین میخ نکالنا اور کجروی کے روش اختیار کرنا, وہ کیا تھا, ذرا اس کی طرف بھی ان کو توجہ دلائیے. تو کہا جا رہا ہے کہ پوچھے ذرا اس بستی کے بارے میں, الَّتِی کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, وہ بستی جو کہ دریا کے کنارے تھی, کسی دریا کے کنارے وہ بستی آباد تھی. اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ, جبکہ انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا. اس کے بارے میں بھی ہم کسی قدر سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کی ایک بستی تھی جو کہ ایک دریا کے کنارے آباد تھی اور مچھلیاں پکڑنا ہی ان کا پیشہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ تمہاری لیے اللہ تعالیٰ ایک دن, ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے, لہذا اس دن تم مچھلیاں مت پکڑنا. پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جمعے کے دن اس کو مقرر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے عبادت کے لیے, تو لہذا تم اس میں کوئی اور کام نہ کرنا. لیکن وہی جو ان کے دین میں مین میخ نکالنے کی جو عادت تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جمعے کے دن کیوں, دن تو سارے ایک دن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ سیٹرڈے, کیوں نہ ہم ہفتے کا دن لے لیں اس کام کے لیے. تو ان کی اس فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پھر ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے, تم ہفتے کے دن مقرر کر لو اپنی عبادت کے لیے, اور دیکھو اس دن تم مچھلیاں مت پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں حد سے تجاوز کی. استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا, تو ان کے اس ہفتے والے دن مچھلیاں ان کے سامنے بڑی سرعت کے ساتھ, بڑی تیزی سے ان کے سامنے کھل کر ان کے پاس آتی تھی. وہ یوم لا یسبتون, اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا, لا تاتیہم, تو پھر وہ نہیں آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک امتحان مقرر کر لیا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, اور اسی طرح ہم آزماتے ہیں, امتحان میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو جو کہ نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہیلا کیا اس میں کیا, بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ دریاؤں کے ساتھ ایک نالی بنا لیتے تھے اور اس کے آگے ایک گڑھا کھود دیتے تھے, اور مچھلیاں وہ نالی سے ہوتے ہوئے اس گڑھے میں آ جاتی تھی. جب وہ گڑھے میں آ جاتی تھی تو وہ نالی کو بند کر دیتے تھے, اور اتوار کے دن جا کر اس گڑھے سے مچھلی پکڑ لیتے تھے. اس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی, ہم نے اس حکم کی نافرمانی نہیں کی. تو یہ انہوں نے در حقیقت ہیلا اختیار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, تو جب ان میں سے ایک گروہ نے ان سے یہ کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, آپ کیوں نصیحت کرتے ہیں, کیوں واعظ کرتے ہیں اس قوم کو کہ اللہ یہ کہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے, اور یا یہ کہ انہیں شدید عذاب پہ مبتلا کرنے والا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ایسا کام مت کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہفتے کا دن تمہارے لیے مقرر کیا ہے, یہ اصل میں عبادت کے لیے مقرر کیا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روش اختیار کرو, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو. تو وہ ان سے وہ یہ نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور ان کو اس سے روکتے تھے. تو کچھ دوسرے لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ ان کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں, یہ تو کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں, اللہ ہی ان کو ہلاک کرے گا یا ان کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ان کا جواب ہوتا تھا قالوا معذرۃ الی ربکم, تو وہ کہتے تھے کہ ہم تاکہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں, یعنی ہم اپنے رب کے حضور کہہ سکیں کہ اے رب ہمارے, ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش بھرپور کی تھی, اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیاری کر لیں, اور شاید کہ وہ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے. یعنی تم یہ کیسے گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کہ ہماری اس واضح و نصیحت کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ممکن ہے کہ وہ بات کو مان بھی جائیں, لیکن اگر وہ بات کو نہیں مانتے تو کم سے کم یہ تو ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ رب ہمارے, ہم نے تو اپنا فریضہ سر انجام دے دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, تو جب وہ بھول گئے وہ جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی, اس کو جب انہوں نے فراموش کر دیا, تو أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, تو ہم نے تو بچا لیا ان کو کہ جو کہ برائی سے روکتے تھے, جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کو تو ہم نے نجات دے دی. جب ہمارا عذاب آیا, ہماری پکڑ آئی, تو وہ لوگ کہ جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے, ان کو تو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی, ہم نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بس سبب اس فسق کے جو یہ کرتے رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عذاب سے بچ جانا تو گارنٹی ان کے لیے ہے جو نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں, ان کو تو ہم عذاب سے بچا لیں گے, اور عذاب میں مبتلا کریں گے ان لوگوں کو جو کہ یہ برا عمل کرتے رہتے ہیں.
باقی رہے وہ جو درمیان کے لوگ جو خود تو نہ تو کوئی برا عمل کرتے ہیں اور نہ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہاں پر خاموش ہیں، لیکن عذاب سے بچ جانے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ انہی کو ہی دے رہے ہیں کہ جو کہ برائی سے روکتے رہے ہیں۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ سرکشی کی روش اختیار کرنے لگے اس چیز سے جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو پھر ہم نے یہ کہا کہ بس اب تم ہو جاؤ بندر ذلیل، بندر بن کر رہو، لہذا ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کو بندروں کی طرح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بندر کے مانند ہو گئے اور دیکھنے سے بھی یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ کوئی بندر ہو، انسان نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ آگے پھر آیت نمبر 167 میں بیان ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات بھی یاد دلاؤ، ان کو یہ بات بھی بیان کرو کہ جب تمہارے رب نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ قیامت کے روز تک وہ برابر ایسے لوگ ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب میں مبتلا کریں گے، یعنی یہ بھی ان کو کہہ دیا گیا تھا، وارن کر دیا گیا تھا، آگاہی دے دی گئی تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ اسی طرح اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اپنے اس فریضہ کو سر انجام نہیں دیے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا الی یوم القیامہ کہ جو تم کو برے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس طرح کے لوگ ان پر بار بار مسلط ہوتے رہے اور ان کو تحقیق کرتے رہے، ان پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہا۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ تو عذاب دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتمام حجت ہو جائے تو وہ سزا دینے میں بھی دیر نہیں کرتا، اور اگر لوگ رجوع کر لیں تو پھر وہ معاف کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں کرتا، وہ فوراً معاف کرتا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، پھر ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا، زمین میں ان کو پھیلا دیا، وہ منتشر ہو گئے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ صالح ہیں، نیک ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اس کے سوا بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں پھر آزمایا اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اب وہ رجوع کریں، تاکہ اب وہ پلٹیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، تو پھر ان کے اگلے نسلوں میں اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ کتاب کے وارث ہوئے، یأخذون عرض هذا الادنی، جو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ، اس ادنا زندگی کا متاع، اس کے حاصل کرنے کے وہ درپے رہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے رہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی دنیا پرست لوگ کچھ ایسے آ گئے انہی اہل کتاب میں کہ جن کا مطلوب و مقصود محض دنیا تھا اور دنیا ہی کا ہی فائدہ وہ حاصل کرنے لگے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ کتاب کے وارث بنے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اسی طرح کا متاع ان کو مل جائے تو وہ اس کو بھی وہ ہتھیا لیں گے، یعنی دنیا ہی کے مال و متاع اس کو وہ حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اس کو وہ لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، تو کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ پر مگر حق، وہ حق کے سوا اللہ تعالیٰ پر اور کچھ نہیں کہیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اسی چیز کا ہی درس دیا ہے، اسی چیز کو ہی پڑھایا ہے، اسی چیز کو ہی یہ علماء تھے جو کہ پڑھاتے رہتے تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو یہ کیا سمجھتے نہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے اس بات پر؟ یعنی یہ ان ناخلف لوگوں کی اہل کتاب میں سے جو لوگ ہو گئے تھے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے پٹھو بن گئے تھے، دنیا کی چیزیں حاصل کرتے تھے، مال و متاع کوئی ان کو مل جائے تو اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ حق کو چھپاتے تھے، اسی کو وہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو کیا پھر ان کو معلوم نہیں ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو کہ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں؟ تو کیا اس پر وہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو بے شک ہم ایسے مصلح لوگوں کا، ایسے نیکوکاروں کا ہم اجر کو کبھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو دین کی یہی وہ بنیادی بات تھی جو کہ ان کو بھی ہدایت دی گئی تھی
اور یہی اصل بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، جو کتاب ان کو دی گئی ہے کتاب ہدایت، اس سے نہیں پھرتے، اس ہدایت کو وہ پکڑے رہتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَالٌ، اور جب ان پر اٹھایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر سے، گویا کہ وہ ان پر سائبان بن گیا تھا۔ یعنی مختلف موقع پر میثاق لیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان پر کوئی طور پہاڑ کو ان پر بلند کر دیتے تھے، جس کا کہ تذکرہ ہم سورہ بقرہ کی بھی آیت نمبر 63 اور 93 میں پڑھ چکے۔ 63 میں بیان ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا تھا، اور تم پر اس طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا کہ پکڑو مضبوطی سے جو کچھ تم کو عطا کیا گیا ہے، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ بھی اس میں ہے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں بھی عذاب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب سے بچ جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ اس لیے تم کو ہم نے یہ کتاب دی تھی کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھا لیا، گویا کہ وہ ان پر صاحبان بن گئی تھی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے اس بات کو گمان کر لیا تھا کہ وہ ان پر واقع ہونے والی ہے، گر پڑنے والی ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پھر ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یعنی اسی بات کا میثاق اللہ تعالیٰ بار بار لیتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کتاب کو اگر تم مضبوط سے نہیں پکڑو گے، نہیں تھامو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان سے بھی اسی بات کا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کتاب کو تھامے رکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر لو۔ یعنی وہی بات جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بیان کی گئی تھی، یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی کہ تم سے ہم نے اسی بات کا بار بار عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ان کی گمراہی کا بھی اصل سبب ہوا کیا کہ ان کو جو تورات دی گئی تھی، جو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، اور دین ان کی علماء نے اپنی فقہی موشگافیوں کے ذریعے سے جو چیز دین کے طور پر پیش کیا اس کو انہوں نے اختیار کر لیا، کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ یعنی امت میں جب خرابی آتی ہے تو بنی اسرائیل میں بھی یہی خرابی پیدا ہوئی، اور موجودہ امت مسلمہ میں بھی اگر غور کیا جائے تو یہی خرابی در حقیقت پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کے ان واقعات کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں کہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن انہوں نے کتابی کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ آج یہ امت بھی اصلاً اس کتاب کو اس نے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اس کتاب کو نہ تو پڑھتی ہے، نہ تو سمجھتی، نہ تو اس پر عمل کرتی ہے، اور دین کے لیے نہ جانے کون کون سے اور ذرائع ہیں جو کہ انہوں نے اختیار کر لیا، اور وہاں سے وہ دین اخذ کرتے ہیں، اسی سے وہ حلال اور حرام کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو وہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا یہاں پر کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو مضبوطی سے تھامے رکھو جو کہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کتاب میں قوت سے، اور یاد کرو جو کچھ بھی اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اس آخرت کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔